پاکستان کے وزیر اعظم نے جو اجلاس کیا ہے ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے؟ اصل میں نا یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے ایک تو یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے، آپ میں یہ ایک کیمرہ مین کو لے لیں، ہر جو ایک مزدور طبقہ ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کی تنخواہ سے ٹیکس کٹ جاتا. رائٹ. مگر جو مگرمچھ ہیں وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ٹیکس دیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں 25 کروڑ کی آبادی میں، 26 کروڑ کی آبادی میں جنہوں نے ٹیکس دیا ہے؟ ذرا وہ ایف بی آر سے تعداد ان کی پوچھ لی جائے، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. اب جو ہے پرائم منسٹر نے ایک اجلاس کیا، کوئی اصلاحات کی بات ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. اس اجلاس میں وزیر اعظم کو واشنگٹن میں منعقدہ سالانہ ورلڈ بینک کانفرنس میں ایف بی آر کی شمولیت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم کی عالمی کانفرنس میں ایف بی آر اصلاحات کی کیس اسٹڈی کی پذیرائی پر ایف بی آر کی ٹیم کی تعریف. وزیر اعظم کو ایف بی آر بالخصوص پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ میں جاری اصلاحات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. پرال کی موجودہ نافذ العمل اصلاحات میں آڈٹ والٹ، ڈیٹا بیس پروٹیکشن وال، سیکیورٹی آپریشن سینٹر، ڈیٹا بیس کی مستقل نگرانی اور دیگر متعدد محفوظ ڈیجیٹل اقدامات شامل ہیں. یہ بریفنگ دی گئی ہے پرائم منسٹر کو. موجودہ ڈیجیٹل نظام میں صلاحیت موجود ہے کہ معلومات میں تبدیلی سے صارف کا آئی پی ایڈریس بھی سسٹم میں درج ہو جائے گا اور ٹیکس فراڈ ممکن نہیں ہوگا. اس کے بعد اجلاس میں 2018 اور 2019 میں شروع ہونے والے سیلز ٹیکس فراڈ کے حوالے سے تشکیل کردہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے پرال کے متروک نظام کی وجہ سے کیے گئے سیلز ٹیکس فراڈ کے حوالے سے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے 2018 سے شروع ہونے والے سیلز ٹیکس فراڈ کا نوٹس لیا تھا اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی. پرال میں سیلز ٹیکس فراڈ متروک ڈیجیٹل نظام میں نگرانی کی عدم موجودگی اور پرال کی ڈیٹا بیس محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا. نظام کی خامیوں کے تدارک کے لیے متعدد اصلاحات نافذ کر دی گئی ہیں جو کہ مجموعی اصلاحات کا حصہ ہیں. وزیر اعظم کا ماضی میں سیلز ٹیکس میں کیے گئے فراڈ پر اظہار برہمی. پرال کے نظام کا بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم سے فرانزک آڈٹ کروایا جائے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. وزیر اعظم کی سیلز ٹیکس فراڈ کرنے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات کرنے کی ہدایت. ٹھیک شامت آ گیا. ادھر بھی تحقیقاتی کمیٹی 3 ہفتوں کے اندر رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعظم پاکستان. وزیر اعظم کی آئندہ تحقیقاتی رپورٹ میں شناخت ہونے والے مجرمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت. اجلاس میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تاڑر، محمد اورنگزیب، وزیر خزانہ ڈاکٹر مصدق مسعود ملک، عطاء اللہ تارڑ، علی پرویز ملک، بلال اظہر کیانی، چیئرمین ایف بی آر اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے. اچھا، یہ جو ہے نا ایک سیلز ٹیکس فراڈ جو ہے، اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی تو، اور یہ غالباً کو 2018-19 کی بات بتاتے ہیں. تو اسی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس رپورٹ کے نتیجے میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب جو ہے نا اس طرح سے ٹیکس چوری اور جو ہے نا وہ چھپنا ممکن نہیں ہوگا ویٹیوں کے لیے اور سیل ٹیکس جو ہے نا وہ چرانے والوں کے لیے. بالکل ٹھیک. اور جس طرح سے ہم ایک ڈیجیٹلائزڈ ایرا میں آ چکے ہیں تو اوبیسلی اب چیزیں اس طرح سے سمپل اور کلیئر ہو چکی ہے اور ایکسیسیبل ہے کہ اب ہر کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کر سکے گا. اور بہت خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے اوبیسلی. جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ اگر ایک طبقہ دے رہا ہے تو باقی کیوں نہیں دے پاتے؟ ظاہر ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، ایکول پیس پر. سر، سی ایم پنجاب کی بات کرتے ہیں مس مریم نواز کی. انہوں نے سیلاب بحالی پروگرام کیا ہے، چیکس کی تقسیم کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقات اسپیکر پنجاب اسمبلی مسٹر ملک احمد سے بھی ہوئی ہے. یہ تمام اپڈیٹس پلیز بتائیے. اچھا، یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ سی ایم نے ایک کمٹمنٹ تھی ان کی. ایک تو سب سے بڑا اس میں اپریشیبل سٹانس ان کا یہ رہا کہ کے پی کے میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی. ماضی میں سندھ کے جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی، ماضی میں گزشتہ حکومتوں میں پنجاب میں بھی جب اس طرح کی
آفتیں آئیں. رائٹ. یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام تر ریہیبلیٹیشن اور متاثرین کے نقصان کا ازالہ خود سے کرے. پنجاب حکومت کرے گی. بالکل. مراد اس سے یہ ہے. وہ کن ہیڈ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے اور کس طرح ایڈجسٹمنٹ ہوگی, چیزیں ہوں گی. بہرحال انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ کشکول لے کے تو میں نہیں نکلوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, جس پہ جو ہے نا وہ بڑا واویلا ہوا. حیرت کی بات ہے کہ ایک غیرت مندانہ, جرت مندانہ, دلیرانہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا, رائٹ, وہ سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ سندھ کی لیڈرشپ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے جو وہ کمٹمنٹس کی تھی وہ صرف باتوں کی حد تک نہیں تھی, ایگزیکیوٹ بھی وہ ایگزیکیوشن شروع ہو گئی. زبردست. تو وہ تو ثابت ہو گیا. تو چلیں وہ جو بات ریڈ زون میں بھی ہم نے کی کہ یہ تینوں جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ کام سے مقابلہ کر کے دکھائیں اور 3 سال کے اندر ہی کمپیٹ کر لیں رائٹ پنجاب کی پرفارمنس کو. بالکل. اچھا, اب کم از کم اتنا کر دیں اخلاقی. ایک مراد علی شاہ جو ہے معزز سی ایم سندھ اور سی ایم کے پی کے اور سی ایم بلوچستان, وہ کچھ نہ کریں, ایک ٹویٹ کر دیں اور اپریشیٹ کر دیں پنجاب حکومت کو. بالکل. اور نہ لکھیں آپ مریم نواز کا نام ہی نہ لکھیں, آپ کہیں پنجاب, ویل ڈن پنجاب. انسانوں کے لیے جو ہوا ان کے باہر کم از کم جو ہے نا اتنی اخلاقی جرت وہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر سندھ میں اچھا پرفارم کر رہی ہے حکومت تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل بنتا. اور یہاں پہ سیلاب کی صورتحال میں اس لیے بار بار ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا مریم نواز کو کہ جب کے پی کے میں سیلاب آیا تو یہ ملک سے باہر تھے, غالباً جاپان کا دورہ تھا یا چائنا کا دورہ تھا, تو انہوں نے وہاں سے علیم گنڈا پور کو فون کر دیا تھا رائٹ کہ آپ فوراً بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے مدد پنجاب سے, ہم آپ کی ہر طرح کی سپورٹ مدد کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے. اور ادھر اپنے وزراء کو انہوں نے احکامات جاری کر دیے کہ کے پی کے کی ہر ممکن جو ہے نا مدد کو یقینی بنایا جائے. بالکل. جس پہ علیم گنڈا پور نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو اس طرح کی ایک آئیڈیل کوآرڈینیشن اور یونٹی جو ہے نا ان آفات اور ان چیلنجز کی صورتحال میں تو رکھنی چاہیے. باقی سیاست تو ہوتی رہتی ہے, رکھنی چاہیے, سیاست ہوتی رہتی ہے. وہ الیکشن کا موسم آئے گا, آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کریں, ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. مگر اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, جہاں پہ لوگ سیلاب میں لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے, لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ جاں بحق ہو گئے, کتنی ہلاکتیں ہو گئیں کے پی میں, ایون پنجاب میں چلیں بنسبت کم ہلاکتیں ہوئیں, لیکن نقصان تو بہت ہوا. تو اب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ہے انہوں نے سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 6 ارب 39 کروڑ کی رقم جو ہے تقسیم کی ہے فی الحال. زبردست. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت 90% فلڈ اسیسمنٹ سروے مکمل ہوا ہے. اچھا, وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ جیسے اسیسمنٹ کمپلیٹ ہوتی جائے گی اور یہ پنجاب حکومت اس اسیسمنٹ کے تحت جو ہے نا وہ پیمنٹس اور وہ جو ہے نا ان کو رسپیکٹیبل طریقے سے ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ رقوم ادا کرتے جائیں گے. اب جو ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ 5,59,000 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا تیار ہوا ابھی تک پنجاب میں. 5,59,000. شفافیت یقینی بنانے کے لیے 4,63,000 سیلاب متاثرین کے ڈیٹا کی ڈپٹی کمشنر سے تصدیق کروائی گئی ہے. پنجاب بینک کے تحت سیلاب متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے 98,000 سے زیادہ ATM کارڈز ان کے تیار ہو چکے ہیں. سیلاب متاثرہ اضلاع میں معاوضے کی ادائیگی کے لیے 37 کیمپ سائٹ قائم کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اکتوبر سے 13 اضلاع کے سیلاب متاثرین میں معاوضے کی تقسیم کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. اس کے بعد پنجاب کے دیگر اضلاع کے دوسرے فیز میں سیلاب متاثرین کو معاوضے کی تقسیم کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا. اور یعنی کہ یہ اب سلسلہ یہ سائیکل جو سٹارٹ ہو گریجولی وہ چلتا جائے گا. اچھا جی, اس میں کیمپ سائٹ پر سیلاب متاثرین کو 50,000 روپے نقد اور ATM کی فراہمی کی جا رہی ہے, وہ کارڈز کی. اور ہر سیلاب متاثرہ فرد پنجاب بینک کی ATM سے روزانہ 3 لاکھ روپے تک
جو ہے نا وہ نکال سکے ودرا کر سکتے, 3 زبردست, لاکھ روپے تک. بہت خوشائن اچھا جی, بات ہے. تحصیلوں میں سیلاب متاثرین کے لیے 19 کیمپ سائٹ قائم کی گئی ہیں, اور اس کے بعد ہر کیمپ سائٹ پر 500 سیلاب متاثرین کو 50,000 نقد اور ATM کا اجرا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد بہاول نگر, دیپال پور, جھنگ, ننکانہ صاحب, مظفر گڑھ, چنیوٹ میں جو ہے وہ سیلاب بحالی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں, اور خیرپور, ٹامے والی سمیت دیگر مقامات پر بھی سیلاب بحالی کیمپ سائٹ قائم ہے. سینئر منسٹر مریم اورنگزیب اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق وہ گزشتہ روز وہ خیرپور پہنچ بھی گئے تھے ٹامے والی, اور خیرپور ٹامے والی کی کیمپ سائٹ میں سیلاب بحالی پروگرام کا باقاعدہ جو ہے نا وہ آغاز انہوں نے کر دیا. یہ تو ساری وہ سیلاب کی جو صورتحال تھی. اور اس کے بعد وہ جو آپ بات کر رہی تھی, ایک ملاقات ہوئی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی جی, ملک محمد احمد خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی. اس ملاقات میں صوبے کی مجموعی سیاسی و انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور قانون سازی کے مراحل اور ایوان کی کارروائی سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی ہے CM اور اسپیکر کے درمیان. ملاقات میں صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق, امن و امان کے حوالے سے. بالکل. نائس. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کاروبار میں آسانی کے لیے ای-بز متعارف کرانے پر خراج تحسین, اور ملک احمد خان کا صوبے میں امن و امان کی بہتری پر پنجاب کی عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اظہار تشکر. ٹھیک ہے جی. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ملک احمد خان کو پنجاب اسمبلی کے امور حکومتی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روش پر شاباش. اچھا, یہ ملک احمد خان کے آنے سے یہ تبدیلی آئی, حالانکہ یہ نا بطور اسپیکر چودھری پرویز لائی کی ایک جو وزاداری رکھ رکھا ہو وہ بڑا جو ہے اس کے معترف رہا میڈیا بھی اور سب, لیکن جاتے جاتے پھر اینڈ پہ جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک علیحدہ ہی رنگ دکھا دیا. تو ملک احمد خان نے آج کے دن تک اس روش کو قائم رکھا کہ وہ بہت زیادہ بائزڈ, ظاہر ہے کہ یہ ایک پارٹی سے آئے ہوئے اسپیکرز ہوتے ہیں نا جی, لیکن موسٹلی دیکھا گیا کہ ملک احمد خان ایک جو آپ نے موقع دینا ہوتا ہے بات کرنے کا, اس میں ڈنڈی نہیں مار رہے ہوتے, یہی ہوتا ہے میکسیمم, اور اس سے زیادہ کیا آپ نے وہاں پہ کرنا ہے. تو وہ ایکولی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کو بھی اور حکومتی اراکین کو بھی. اور بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا کہ ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس میں جو حکومتی اراکین ہے وہ شاید کبھی شکوہ کناں ہوتے ہیں ملک صاحب سے کہ تسی جڑا نا ساڈے نال کی کر رہے. تو دوسری طرف سے شکایات کبھی ہم نے سنی نہیں ہے عام طور پہ بھی. مطلب آپ کہہ رہے کہ اپنی سیٹ رویے کی بات ہے نا. دیکھیں, ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے, بالکل, اس کے ساتھ آپ نے یا تو انصاف کرنا یا آپ نے اختیارات سے تجاوز کرنا جو ہمارے ہاں ہے, یا آپ نے اس سے بے ایمانی کرنی. ٹھیک ہے جی. اور ایک حلف لے کے آپ آئے ہوتے ہیں, اس حلف کی آپ نے یا پاسداری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو ملک احمد خان فی الحال حلف کی پاسداری بھی کر رہے ہیں, بیلنس اپروچ. بالکل. اچھا نہیں, ایک اور بڑی مزے کی بات جی, وہ جو ہے نا چونکہ وہ پولیٹیشین ہے گراس روٹ لیول کے. میں آپ کو بتاؤں نا, اگر یہ جتنا بھی فارم 45 اور 47 کی بات ہوتی ہے, ملک احمد خان کی میں اگر الیکشن کی اور ان کے حلقے کی بات کروں تو میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ان پہ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا 47 کا. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا جو ہے نا ایک پاپولر پولیٹیشین ہے اپنے حلقے کے. اچھا, اس کی بھی ہمارے پاس بڑی وجوہات ہے وہ کیوں پاپولر ہے, کہ وہ 5 سالہ جو ٹینور ہے نا, جو آپ چاہے اپوزیشن میں ہو حکومت میں ہو, وہ حلقے میں ہی گزرتا ہے ملک احمد خان. بلکہ یہاں اسپیکر جیسی ایک وہ ذمہ داری ملنے کے بعد نا وہ ملک احمد خان کے ہاتھ پیر بندھ جاتے ہیں, اور زبان بندی والی. ایک دن تو وہ کہیں فرمائش کی گئی تو وہ چھوڑ کے اسپیکر کی کرسی تو سامنے آگے بیٹھ کے انہوں نے پھر اپنا وہ شوق پورا کیا تقریر کرنے کا. انہوں نے کہا چلو آج تقریر ہی کروا دو میری. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کے پولیٹیشین ہے ملک احمد خان. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ چھوٹے شہروں سے شروع کر رہے ہیں. یہ مریم نواز شریف نے انہیں بتایا, اور پنجاب میں کاروبار کا بہترین پوٹینشیل موجود ہے, سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. مریم نواز شریف, پنجاب حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی, یہ کہا مریم نواز شریف نے. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے. اب اس ملاقات میں یہ ایک سیٹسفیکشن جو ہے نا
یہ کیونکہ وہ بہت زیادہ کنسرن ہے. 6 اجلاس وہ کر چکی ہیں ابھی تک بالکل 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 خود ہاں جی امن و امان کے حوالے سے. یہ نہیں کہ وہ آئی ڈی پنجاب پہ چھوڑ دیا وہ کہ کنسرن یہ آپ کر لیں, وہ خود میٹنگز لے رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ڈیلی بیسس پہ اس کے بعد کہتی ہیں کہ انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی. مریم نواز شریف, پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ پنجاب کا ہر پسماندہ علاقہ ہے. یہ ملک احمد خان کا سٹیٹمنٹ ہے اس ملاقات کے. جیسے کہ بہت اچھی بات ہے پنجاب میں جس طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ریپڈ موڈ پہ, اور وہی جس طرح آپ کہتے ہیں محسن اسپیڈ, تو کچھ ہی دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مس مریم نواز کو بھی ٹائٹل مل جائے گا اسپیڈ کا. بیکاز آپ دیکھیں سپٹمبر میں سیلاب جاری تھا, سیلاب کے جو افیکٹیز تھے وہ سب مطلب سپٹمبر میں چل رہا تھا سیلاب کا جو بھی ایک ٹینیور ہے. تو اب اکتوبر کے آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو انہوں نے یہ بحالی پروگرام انیشیٹ بھی کر دیا ود ان اسپین آف ٹائم 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے. تو یہ بہت ایک خوشائند بات ہے.